الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا الحمدللہ پاکستان کے لحاظ سے لمحہ اول آپ کی ختم ہو چکی، آج ہم لمحہ دوم شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کریں فلنشر هذا الکتاب قربۃ الی اللہ، اس کے بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو لمحہ دوم میں جو کتابیں آپ پڑھیں گے ان میں سے پہلی کتاب ہے کتاب زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ ہے کتاب خمس، ٹھیک ہے، ترتیب میں آگے پیچھے۔ پھر کتاب صوم، کتاب اعتکاف، ٹھیک ہے، پھر کتاب حج، پھر کتاب جہاد، کافی کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اپنے ٹائم پہ پورا کر سکیں، ٹھیک۔ تو پہلے کتاب زکوٰۃ۔ کتاب زکوٰۃ میں 4 فصل ہیں۔ کتنی فصلیں ہیں بیٹا؟ 4 فصل ہیں۔ ان 4 فصول میں سے پہلی فصل یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، یعنی جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پہلے ہم اس بندے کے یا ان بندوں کے نام آپ کے خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر کون سی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بیان کریں گے۔ اس زکوٰۃ کو پھر کہاں پر استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ تو توجہ امید ہے کہ آپ کی میرے ساتھ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بالغ پر۔ بالغ کا قید لگا کر کس کو انہوں نے خارج کر دیا؟ نابالغ کو، یعنی جو بچہ ہے اور نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ وہ عاقل بھی ہونا چاہیے۔ عاقل کی قید لگا کر کس کو خارج کر دیا؟ غیر عاقل کو، یعنی جو غیر عاقل ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا فرمایا کہ جو ہے جناب یہ اس پر واجب ہوگی جناب جو اپنے مال میں تصرف بھی کر سکتا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا مال تو ہوتا ہے لیکن وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، کیوں؟ یا ان کے مال پہ قبضہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا حکومت کی طرف سے کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنے مال میں تصرف ہی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، تو لازمی ہے کہ وہ جو ہے جناب توجہ میری طرف ہو، کتاب کی طرف نہیں ہو۔ جب میں اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا ہوں، اپنے ذات کے لیے بھی کچھ استعمال نہیں کر سکتا، تو زکوٰۃ کس چیز کی دوں گا؟ پھر تو زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا۔ انہوں نے پھر ایک لفظ کہا زکوٰۃ المال۔ یہ زکوٰۃ المال جو ہے کہ نقدین کے مقابلے میں، نقدین یعنی سونا اور چاندی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ مال کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اور نقدین کی بھی کچھ نہ کچھ آپ کو بات بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اشخاص جن پر زکوٰۃ واجب ہے، آج پہلا درس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، بس یہ یہاں تک عبارت پڑھ لیں کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ، جناب یہ کتاب جو ہے کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ہے۔ اصل میں ہے ھذا کتاب الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، ھذا مبتدا، کتاب الزکوٰۃ اس کی خبر، پھر کتاب مضاف، زکوٰۃ مضاف الیہ۔ تجب و فصولہ اربعۃ، فصولہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کتاب کی طرف، اور اس کتاب کی فصلیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ الاول، پہلی فصل، فی من تجب علیہ زکوٰۃ، ٹھیک ہے، فی من، ما نہیں آیا، من یعنی وہ افراد جن پر جو ہے کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ما ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ یہ کرتے مشاہد، وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی من یعنی وہ افراد کہ جن پر جو کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے۔
تجب زکات المال، مال کی قید لگا کر انہوں نے فی الحال نقدین کو خارج کر دیا. زکات مال واجب ہے کس پر؟ علی البالغ العاقل، اس بندے پر جو بالغ ہو اور ساتھ میں کیا ہو؟ عاقل بھی ہو. فلا زکات علی الصبی، تو نتیجہ یہ ہے کہ بچے پر یعنی نابالغ پر زکات واجب نہیں ہے. والمجنون، اور پاگل پر بھی زکات واجب نہیں ہے. پھر نقدین اجماع، سونے اور چاندی میں تو اجماع ہے کہ زکات واجب نہیں، لیکن اگر بچے اور پاگل کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوں، گندم بھی ہو، بکریاں بھی ہوں، تو کہتے ہیں ان میں جو ہے اصح قولین، دو قول میں سے صحیح تر قول کے مطابق ان میں بھی نہیں ہے. ولا فی غیر ہما، غیر ہما کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ نقدین کی طرف. اور نہ ہی غیر نقدین میں واجب ہے علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول کی بنیاد پر. نہ یستحب، جی ہاں مستحب ہے زکات دینا، واجب نہیں مستحب ہے. وَقَذَا لَوِ اتَّجَرَ الْوَلِيُّ، قضا، اور اسی طریقے سے مستحب ہے زکات اگر بیٹا پاگل اور بچے کے مال سے تجارت اس کا ولی کرے. مثلا آپ کا بچہ ہے، اس کا مال اس کو نانے کی طرف سے ملا ہے یا دادے کی طرف سے ملا ہے، کہیں ملا ہے اس کو مال، اس کے مال سے آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سے آمدنی بھی ہوتی ہے، تو اب مستحب ہے کہ آپ اس کی زکات نکالیں. ٹھیک ہے، باقی واجب نہیں ہے. او معذون ہو، یا ولی تجارت نہیں کرتا، ایک ایسا بندہ تجارت کرتا ہے جس کو ولی نے اذن دی ہو. میں اپنے بچے کے مال سے کاروبار نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں نسیم صاحب یہ میرے بیٹے کی جو ہے کیا ہے گندم کا آپ کاروبار کرو. ٹھیک ہے، تو نسیم کو کہیں گے معذون ولی، یعنی ولی کی اجازت سے اس نے یہ کام کیا ہے. ہو اور وجتمعت شرائط تجارت، اور اس میں جو ہے کیا ہے شرائط تجارت، مطلب میں ڈبیا تھا اتھوں تھا وہ سجے جی سمجھ کر، اور اس میں جو ہے کیا ہے وہ شرائط بھی موجود ہوں. ہو اس کے بعد کہتے ہیں الحر، وہ بندہ جس پر زکات واجب ہوتی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے. فلا تجب، بیٹا تجب میں ہی کی ضمیر مستتر ہے، وہ پلٹ رہی ہے زکات کی طرف. فلا تجب الزکات، تو زکات واجب نہیں ہوگی عبد پر. ولو قلنا بملکہ، اگرچہ ہم قائل بھی ہو جائیں کہ عبد مالک بن سکتا ہے. بیٹا ایک قول یہ ہے العبد وما فی یدہ مال المولا، عبد اور عبد کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کا مال ہوتا ہے؟ مولا کا. اس بنیاد پہ تو عبد کسی چیز کا مالک ہی نہیں. جب عبد مالک نہیں ہے تو اس پر کوئی زکات بھی واجب نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں ولو قلنا، اگر ہم قائل بھی ہو جائیں کہ عبد کچھ چیزوں کا مالک بن سکتا ہے، اس کے باوجود اس پر زکات واجب نہیں ہے. کیوں؟ لعدم تمکن من التصرف، اس لیے کہ عبد اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. تمکن ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مشاہد کیوں ادھر دیکھ رہے ہو؟ یہ عبارت نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچ رہے ہو کہاں تک پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، عبد کیوں اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا؟ بالحجر علیہ، اس لیے کہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ تو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مَوْلَى، کہتے اگرچہ، انہیں شرطیہ نہیں ہے وصلیہ، اگرچہ مولا نے اسے اجازت بھی دی ہے تصرف کی، مشاہد اور سکندر، اس کے باوجود اس پر زکات واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ لتزلزل ہی، اس لیے کہ یہ اذن جو ہے ڈگمگاتی ہے، یعنی جب مولا کا موڈ چھوڑو آج کے بعد تم تصرف نہیں کرو، وہ اس کے تصرف کو پھر روک سکتا ہے. تو پکی جو ہے کیا ہے تصرف کی اس کو اجازت نہیں. ولا فرق، اب عبد کے کچھ اقسام بتا رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ عبد پر بیٹا زکات واجب نہیں، کوئی فرق نہیں کہ وہ عبد قن ہو. قن کسے کہتے ہیں؟ وہ عبد جس میں آزادی کی کوئی بو ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، قن وہ عبد
صرف بو کا ترجمہ نہیں ہے، وہ عبد جس میں آزادی کی کوئی بو نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ عبد ایسے ہوتے ہیں جن کو آسرا ہوتا ہے کہ ہم کل پرسوں آزاد ہو جائیں گے، وہ کون سے عبد ہوتے؟ مکاتب، جس کے ساتھ مولا کتابت کرتا ہے کہ تم اگر اتنا مجھے کما کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کو آزادی کی امید ہو گئی نا۔ کچھ ایسے عبد ہوتے ہیں جن کو مولا یہ کہتے ہیں انت حر دبر وفاتی، تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، پھر میرے بیٹوں کے تم غلام نہ رہنا۔ تو یہ بھی وہ عبد ہے جس کو آزادی کی بو اور آسرا ہے۔ ایک ایسا عبد ہے جس کے ساتھ مولا کے کوئی ایسی جو ہے کیا ہے بات نہیں ہوئی ہے۔ کتنے والمدبر، مدبر اس عبد کو کہتے ہیں جس کو مولا یہ کہے انت حر دبر وفاتی، تم آزاد ہو میرے مرنے کے بعد، کیونکہ دبر کا لفظ اس کے سیگے میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس کو مدبر کہا جائے گا۔ وہ ام الولد، اور اسی طریقے سے کوئی فرق نہیں کہ وہ عبد ام ولد ہو۔ بیٹا ویسے تو عبد عام طور پر مرد کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عبد کنیز کو بھی شامل ہے۔ کنیز بھی کن ہو سکتی ہے، یعنی آپ خرید کے لے آئے کنیز کو، ٹھیک ہے، ابھی اس کو کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہوئی تو اس میں کوئی آزادی کی اس کو امید نہیں ہے، لیکن اگر مولا کے نطفے سے حاملہ ہو جائے اور بچہ بھی پیدا ہو تو اب اس کنیز کو کہتے ہیں ام ولد، یعنی بچے کی ماں، ٹھیک، اس کو کچھ نہ کچھ آزادی کی امید ہوتی ہے۔ وہ کیا کہ مولا مر جائے گا، پھر بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے مالک نہیں بن سکتے، یہ آٹومیٹک کیا ہو جائے گی، آزاد ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں وہ ام ولد ہو۔ والمکاتب، یا اس کے ساتھ مولا نے کتابت کی ہے کہ اتنے پیسے دیتے جاؤ اور تم اتنے آزاد ہوتے جاؤ، لیکن لم یتحرر منہ شیء، ابھی اس مکاتب سے کوئی بھی حصہ آزاد نہیں ہوا، یعنی اس نے 1 روپیہ بھی مولا کو ادا نہیں کیا کہ ہم کہیں گے 1 روپے جتنا یہ آزاد ہے باقی عبد ہے، ٹھیک ہے، کتابت کی ہے لیکن ابھی اس سے کچھ حصہ آزاد نہیں ہوا، ٹھیک۔ اما لیکن من وہ عبد تبعزت رقبتہ، جس کا رقبہ ویسے بیٹا گردن کی معنی میں ہے، لیکن یہاں آپ یوں کہیں کہ بھائی جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ عبد ہے۔ مولا نے یہ کہا تھا بیٹا 1,00,000 روپے اگر مجھے دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا، اگر 1,00,000 نہیں دیتے تو جتنے پیسے دیتے جاؤ گے میں تمہیں اتنا آزاد کرتا جاؤں گا۔ اس نے 25,000 مولا کو دے دیے، 25,000 1,00,000 کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ چوتھا حصہ، چوتھا حصہ اس نے رقم کا بھی دے دیا تو اب اس کا بھی چوتھا حصہ آزاد ہو گیا، 3 حصے یہ جو ہے کیا ہے وہ عبد ہے۔ اب کہتے ہیں اگر اس پر ایسا مال آ گیا اس کے پاس جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو چوتھے حصے کی زکوٰۃ دے گا، 3 حصوں کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ فَيَجِبُ فِي نَصِيبِ الْحُرِّيَّةِ، بس پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اس کے آزاد ہونے والے حصے میں، لیکن بشرط الوجوب، اس شرط کے ساتھ کہ اس مال پر وہ وجوب والے شرائط ہوں، نصاب تک پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو شرائط ہے۔ المتمکن من التصرف، یہ چوتھی شرط ہے کس کی؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، اور اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتا ہو، اصل المال، اصل مال میں تصرف کا حق رکھتا ہو۔ فلا زکوٰۃ علی الممنوع من التصرف، پس زکوٰۃ اس بندے پر واجب نہیں ہے جس کو تصرف سے منع کیا گیا ہے شرعی طور پر، یعنی شریعت نے منع کیا کہ تو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ بھائی کوئی مثال دے سکتے ہیں مشاہد صاحب؟ کہتے ہیں جی ہاں، کہ راہن، راہن یعنی گروی رکھنے والا، کون؟ آپ نے مجھ سے قرضہ لیا، ٹھیک بھائی قرضہ تو میرے سے لے رہے ہو لیکن میرے پاس کوئی چیز گروی رکھ کے جاؤ، آپ میرے پاس 50 من گندم گروی رکھ کر گئے، اب شریعت کہتی ہے کہ تو نے چونکہ گروی رکھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تم اس گندم میں تصرف نہیں کر سکتے ہو، نتیجے میں اس کی زکوٰۃ بھی تم پر واجب نہیں۔ جب تم قرضہ اتار کے یہ لے جاؤ پھر زکوٰۃ ادا کرنا، فی الحال تم پر واجب نہیں ہے۔
غیر المتمکن وہ گروی رکھنے والا جس کا بس نہیں چلتا کس بات میں، من فک ہی کہ وہ اس چیز کو آزاد کرا سکے گروی سے، ولو ببیعہ ہی، آزاد کرانے کے دو طریقے ہیں، ایک مرتبہ پیسے دے کے وہ اٹھاتا ہے، دوسری مرتبہ کہتا ہے بھائی یہ چیز میں بیچتا ہوں، تمہارا قرضہ ادا کرتا ہوں، باقی جو بچے میں اٹھاتا ہوں۔ نہ بیچنے کی اس کو جو ہے کیا ہے قدرت ہے، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے اس کو آزاد کرانے کی قدرت ہے۔ والناظر صدقہ، اور اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے نظر کیا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ دوں گا، مثلا بھائی یہ بکری میں صدقہ دوں گا، ٹھیک ہے، بعین ہی، خود یہ بکری، قیمت بچوں کی بات نہیں، خود یہ بکری صدقہ دوں گا، مطلقہ او مشروطہ، صدقے کی دو قسمیں بیٹا، اور نظر کی، یا نظر مطلق ہوتا ہے یا نظر مشروط۔ نظر مشروط یہ ہے کہ اگر میری شادی ہوئی، کیونکہ آپ نوجوان تو یہی دعا مانگیں گے نا، ہمارے بوڑھوں کی کچھ اور دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر میری شادی ہوئی تو یہ میں چیز صدقے میں دوں گا، یہ ہو گیا صدقہ مشروط۔ مطلق یہ ہے کہ کوئی آپ نے قید نہیں لگائی، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ وَلَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ، ابھی اس نظر مشروط کی شرط حاصل نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ مال جو آپ نے نظر کیا اس کی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے اللہ قول۔ اور والموقوف علیہ بنسبت للاصل، والموقوف علیہ وہ مال جو وقف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی میرے، کیا وقف کیا گیا، اس میں بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، الاصل، البتہ جو اصل وقف کیا ہے، آپ نے 5 بکریاں مدرسے کو وقف کی، ان 5 بکریوں پر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر بچوں کو آپ نے وقف نہیں کیا ہے تو وہ بکریاں جو بچے دیں گی اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائیں تو پھر ان کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گی۔ اما نتاج، نتاج یعنی ان کی جو آمدنی یا اس کے جو بچے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یا اس سے جو اضافی چیزیں پھر پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر فیزکا، اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، بشرط ہی، بشرط وجوب زکوٰۃ، بھائی وجوب زکوٰۃ والی شرط ہونی چاہیے۔ او قہرن، قہرن عطف ہے کس پر بیٹا؟ شرعن پہ، یا تو شریعت نے آپ کو منع کیا ہے کہ اس مال میں تصرف نہیں کرو، یا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، کسی نے زبردستی آپ کو منع کیا ہے۔ کل مقصوب، میں نے آپ کی پوری زراعت گندم پر قبضہ کر لیا، اب پھر آپ کے پاس مولوی بھی آ جائے، بھائی یہ گندم جو تم نے کاشت کی تھی اس کی ہمیں زکوٰۃ دو، بھائی اس پہ قبضہ ہو چکا تو یہ بیچارہ کہاں سے آپ کو زکوٰۃ دے گا، ٹھیک۔ والمسروق، اور اسی طریقے سے اگر چوری ہو جائے آپ کا کوئی مال تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کا مال چوری ہو گیا آپ اس میں تصرف کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ والمجحود اذا لم يمكن تخلیصه ولو ببعضه، مجہود ہے یا کچھ اور ہے بھائی، کیا لفظ ہے؟ ٹھیک ہے، مجہود کا مادہ کیا ہوگا؟ جہد، بیٹا جہد مادہ ہوگا، یعنی جو مال آپ کا کہیں روکا ہوا ہے، مثال جیسے حکومت میں کسٹم والے روک لیتے ہیں مال، ٹھیک ہے، اذا لم يمكن تخلیصه، جب وہ ممکن نہ ہو اس مال کو آزاد کرانا، ولو ببعضه، اگرچہ بعض کو بعض کے ذریعے آزاد کراؤ، کیا مطلب؟ مشاہد، آپ کی 40 بکریوں پہ قبضہ کر لیا کسی نے، اب آپ کہتے یار 10 رکھو 30 مجھے دے دو، اگر اس طریقے سے آپ آزاد کرا سکتے ہو تو جو آزاد ہوں گی ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آزاد نہیں کرا سکتے ہو، فَيَجِبُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْفِدَاءِ، بس پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی فی ما، اس مقدار پر جو اس سے جو ہے کیا ہے جناب، جو آپ پر بھتا خوروں نے بھتا لگے اس سے اضافی مال، 40 بکریوں میں سے انہوں نے اگر 10 روک لی، ٹھیک ہے، تو جو 30 بچی ہیں اگر وہ نصاب کے حد تک ہے، نصاب بکریوں کا پڑے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ کے 100 من گندم لے گئے تھے، وہ 20 من انہوں نے روک لیا، 80 من آپ کو دیا ہے تو اس 20 من پہ نہیں ہوگی، 80 من پہ ہوگی۔ او بالاستعانت ولو بالظالم، یا اس مال کو چھڑانے کا ایک اور طریقہ ہے مشاہد، آپ کو کچھ بھی فدیہ یعنی کچھ آپ کو جو ہے کیا ہے پیسے ادا نہیں کرنے پڑتے، لیکن کسی ظالم سے مدد لینی پڑے گی، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے نا، یہ ظالم میرا مال چوری کر کے لے گیا، دوسرے ظالم کو میں نے کہا یار وہ میرا مال تو وہاں سے لے کے دو،
اگر اس نے مجھے لے کے دیا پھر بھی مجھ پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اور لغیبت ہی بظلال، یا وہ مال جو ہے کیا ہے غائب ہو جائے. کیسے غائب ہو جائے؟ گم ہو جانے کی صورت میں. آپ نے اپنے ہی گھر میں کوئی چیز رکھی تھی جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، سونا چاندی مثلا، لیکن ابھی گم ہو گیا، ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی آپ کو جو ہے کیا ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. او ارث لم یقبض، یا آپ کو کوئی چیز ارث کی صورت میں ملی ہے لیکن لم یقبض ابھی قبض نہیں کی ہے، ولو بے وکیلی، نہ آپ نے قبض کی ہے نہ آپ کے وکیل نے قبض کی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں.